بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلقہ ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں۔ حارث بن ابی زرار اس وقت اسلام کے دشمن تھے اور کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ حضرت جویریہ کا پہلا نکاح منافع بن صفوان سے ہوا تھا۔ یہ شخص بھی اسلام کا سخت مخالف تھا اور حارث بن ابی زرار سے مل کر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حارث نے مدینہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو انہوں نے صحابہ کو تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے واپس آ کر اس واقعے کی تصدیق کی۔ حضور نے صحابہ کو تیاری کا حکم دے دیا اور اسلامی فوجیں مدینے سے روانہ ہو گئیں۔ حارث گھبرا کر کہیں چلے گئے۔ باقی لوگوں نے کسی حد تک مقابلہ کیا مگر جلد پسپا ہو گئے۔ دشمنوں کے کچھ سپاہی مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے اور ان کی تعداد 600 کے قریب تھی۔ اس کے علاوہ غنیمت کے مال میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جویریہ بھی تھیں۔ آپ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ وہاں آپ کی حیثیت ایک لونڈی کی سی تھی۔ چونکہ آپ قبیلہ کی سردار کی بیٹی تھیں اس لیے انہیں لونڈی بن کر رہنا گوارا نہ ہوا۔ آپ نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھ سے کچھ رقم لے لو اور مجھے آزاد کر دو۔ ثابت نے یہ بات مان لی مگر جویریہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ حضور کے پاس حاضر ہوئیں اور انہیں اپنی حالت بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کو مقررہ رقم ادا کر کے جویریہ کو آزاد کرا لیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضرت جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہو گئیں۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام برہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تبدیل کر کے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیا۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے سے پہلے میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ مدینہ طیبہ سے چاند چلتا ہوا میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ یہ خواب کسی سے بھی بیان نہ کیا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو اس کی تعبیر خود ہی کر لی جو الحمدللہ پوری ہوئی۔ جب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا تو مسلمانوں نے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیا جو حضرت جویریہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو حضرت جویریہ کی وجہ سے آزادی ملی تھی، گویا آپ اپنے قبیلہ کے لیے برکت اور رحمت بن گئی تھی۔ حضرت جویریہ کے والد کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں آ گئی ہیں، اس لیے وہ اونٹوں پر مال اسباب لاد کر مدینہ پہنچے تاکہ یہ سامان دے کر اپنی بیٹی کو آزاد کرا لیں۔ جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے، نہ صرف خوش ہوئے بلکہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اپنی بیٹی سے خوشی خوشی ملے اور واپس چلے گئے۔ حضرت جویریہ بڑی عبادت گزار تھیں، زیادہ وقت عبادت میں مصروف رہتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ حضرت جویریہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت جویریہ نے جواب دیا میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے آؤ کیونکہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 7 حدیثیں مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 65 سال کی عمر میں مدینہ میں ہوا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ احباب سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔